بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اکبر، مغل بادشاہ اکبر، اس کی زندگی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ مغل بادشاہ اکبر جو کہ 1542 میں پیدا ہوا اور پیدائش اور والدین جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ سندھ، موجودہ سندھ میں پاکستان میں اس وقت پیدا ہوئے، جب ان کے والد ہمایوں جلا وطن تھے اور ان کی والدہ حمیدہ بانو بیگم ایک فارسی رئیس تھیں۔ بچپن اور جلا وطنی۔ اپنے ابتدائی سالوں میں اکبر اپنے چچا عسکری مرزا کی نگرانی میں فارس اور افغانستان میں مقیم رہے۔ زیادہ تر شاہی بچوں کے برعکس اکبر نے بہت کم رسمی تعلیم حاصل کی، لیکن فوجی حکمت عملی، شاہکار اور انتظامیہ میں مہارت پیدا کی۔ ہمایوں کی واپسی اور اکبر کی تاج پوشی۔ 1555 میں ہمایوں نے فارسی کی مدد سے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن ایک سال بعد اپنی لائبریری کی سیڑھی سے گرنے کے بعد مر گیا۔ اکبر کو 13 سال کی عمر میں 14 فروری 1556 کو پنجاب کے شہر کانلوار میں شہنشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے بیرم خان نے اپنے ریجنٹ کے طور پر کام کیا اور مغل اقتدار کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ طاقت کا استحکام جو کہ 1556 سے 1570 تک رہا۔ پانی پت کی دوسری جنگ جو کہ 1556 میں لڑی گئی۔ اکبر کا پہلا بڑا چیلنج عادل شاہ سوری، شیرشاہ سوری کا جانشین کے ایک طاقتور ہندو جنرل ہیمو کی طرف سے آیا۔ ہیمو نے ابتدا میں دہلی پر قبضہ کر لیا، لیکن پانی پت کی دوسری جنگ جو کہ 5 نومبر 1556 میں بیرم خان کی قیادت میں اکبر کی افواج نے اسے شکست دی۔ اس جنگ نے شمالی ہندوستان میں مغلوں کی بالادستی کو یقینی بنایا۔ بیرم خان سے آزاد ہونا جو کہ 1560 تک اکبر نے بیرم خان کو برطرف کر دیا، جسے بعد میں مکہ جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اکبر نے سلطنت کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ ابتدائی انتظامی اصلاحات۔ مرکزی انتظامیہ۔ اکبر نے مغل حکمرانی کو مضبوط اور منظم بنایا۔ مذہبی رواداری۔ سابقہ حکمرانوں کے برعکس اس نے ہندوؤں کے لیے زیادہ جامع انداز اپنایا، انہیں کلیدی عہدوں پر تعینات کیا۔ تیسری سلطنت کی توسیع جو کہ 1570 سے 1605 تک تھی۔ اکبر نے فوجی مہمات، سفارتکاری اور اتحاد کے ذریعے مغل سلطنت کو وسعت دی۔ راجپوت مہمات اور اتحاد۔ چتوڑ گڑھ کا محاصرہ جو کہ 1568 کو اکبر نے سسودیا راجپوتوں کو شکست دی اور ایک بڑی فتح کا نشان لگایا۔ رنتھمبور کا محاصرہ جو کہ 1569 میں رنتھمبور کے قلعے پر قبضہ کر کے مغل طاقت کو مضبوط بنایا، اور اس کے بعد شادی کے اتحاد۔ راجپوتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے امیر جے پور کی ایک راجپوت شہزادی ہرکا بائی جودھا بائی سے شادی کی۔ اپنے دربار میں مان سنگھ اور راجہ بھگون داس سمیت راجپوت سرداروں کو اعلیٰ عہدیدار مقرر کیا۔ گجرات اور بنگال مہمات۔ گجرات کی فتح جو کہ 1573 اکبر نے ذاتی طور پر اپنی فوج کی قیادت کی، مقامی حکمرانوں کو شکست دی اور گجرات کے امیر تجارتی راستوں پر مغلوں کا کنٹرول قائم کیا۔ بنگال کا الحاق جو کہ 1576 میں افغان حکمران داؤد خان کررانی کو شکست دے کر بنگال کو مغل صوبہ بنا دیا۔ دکن اور جنوبی ہند کی مہمات۔ احمد نگر، برار اور خاندیش 1591 سے 1595 نظام شاہی حکمرانوں کو شکست دے کر دکن تک پھیل گیا۔ میواڑ کے خلاف مہم جو کہ 1597 سے 1600 تک لڑی گئی۔ رانا پرتاپ کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار میواڑ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انتظامی اور مذہبی پالیسیاں۔ نمبر 1 ہے منصب داری نظام۔ اکبر نے منصب داری کا نظام متعارف کرایا۔ اہلکاروں، فوجی اور سول دونوں کو اہلیت کی بنیاد پر منصب داروں میں شامل کیا۔ ریونیو سسٹم راجہ ٹوڈر مل کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا۔ اس نظام نے زمین کی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر زمین کی آمدنی طے کی۔ معیاری ٹیکس اور بہتر ریاستی آمدنی۔ مذہبی رواداری اور دین الہی۔ جزیہ ٹیکس کا خاتمہ 1564 میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو ہٹا دیا گیا۔ بین المذاہب مکالمے عبادت خانے۔ 1575 بحث کے لیے ہندو مت، اسلام، عیسائیت اور جین مت کے علماء کو مدعو کیا۔ دین الہی 1582 ایک نیا ہم آہنگ عقیدہ جس میں مختلف مذاہب کے عناصر شامل تھے، تاہم یہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فوجی فتوحات اور سلطنت کی توسیع۔ اکبر نے مغل سلطنت کو وسیع تر برصغیر پاک و ہند کو شامل کیا، جو مغرب میں افغانستان سے مشرق میں بنگال تک اور شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں سطح مرتفع دکن تک پھیلا ہوا تھا۔ کلیدی فتوحات میں ہیمو کے خلاف پانی پت کی دوسری جنگ جو کہ 1556، گجرات کی فتح 1572 اور بنگال، کابل اور کشمیر کا الحاق شامل تھا۔
انتظامی اصلاحات مرکزی انتظامیہ اکبر نے ایک منظم بیوروکریسی کے ساتھ ایک مضبوط مرکزی انتظامیہ قائم کی۔ منصبداری نظام اس نے منصبداری نظام متعارف کرایا، فوجی اور سول حکام کے لیے درجہ بندی کا نظام جس نے حکمرانی میں وفاداری اور کارکردگی کو یقینی بنایا۔ لینڈ ریونیو سسٹم اکبر نے ضبط نظام نافذ کیا جو کہ زرعی پیداوار کے محتاط اندازے پر مبنی ایک معیاری زمینی محصول کا نظام ہے۔ اس کو ان کے وزیر محصول راجہ ٹوڈر مل نے مزید بہتر کیا۔ مذہبی رواداری اور سلک کل کی پالیسی اکبر نے مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور ایک ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی۔ انہوں نے غیر مسلم پر جزیہ ٹیکس ختم کیا اور بین المذاہب مکالمے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ قائم کیا جہاں مختلف مذاہب کے علماء اپنے عقائد پر بحث و مباحثہ کر سکتے تھے۔ ان کی صلح کل عالمگیر امن کی پالیسی نے تمام مذاہب کے درمیان امن اور رواداری پر زور دیا۔ ثقافتی اور فنکارانہ سرپرستہ اکبر فن، ادب اور فن تعمیر کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ انہوں نے فارسی، ہندوستانی اور اسلامی طرزوں کے امتزاج کی حوصلہ افزائی کی جس سے مغلیہ ثقافت کی ایک منفرد ترقی ہوئی۔ اس نے 24,000 سے زیادہ مخطوطات کی ایک لائبریری قائم کی اور بہت سے سنسکرت متون کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ فتح پور سیکری کی تعمیر ایک ایسا شہر جس میں اسلامی اور ہندو کا آرکیٹیکچرل اسلوب کا امتزاج ہے، ان کی تعمیراتی کامیابیوں میں سے ایک قابل ذکر ہے۔ معاشی ترقی اکبر کی پالیسیوں نے تجارت کو فروغ دیا جس سے معاشی خوشحالی ہوئی۔ اس نے تجارت کو آسان بنانے کے لیے سڑکوں اور مواصلاتی نظام سمیت انفراسٹرکچر کو بہتر کیا۔ اس نے وزن پیمائش اور کرنسی کو معیاری بنایا جس نے معیشت کو فروغ دیا۔ سماجی اصلاحات اکبر نے بچپن کی شادی اور ستی بیوہ کو جلانے کے رواج کی حوصلہ شکنی کی۔ اس نے تعلیم کو فروغ دیا اور لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ سفارتی تعلقات اکبر نے پڑوسی ریاستوں اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھے بشمول صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ۔ اس نے یورپی طاقتوں جیسے پرتگالیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کیے تھے۔ جامعات کی میراث اکبر کے دور کو مغلیہ سلطنت میں متنوع ثقافتوں اور مذاہب کو شامل کرنے کی اس شمولیت اور کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی پالیسیوں نے نسلوں کے لیے سلطنت کے استحکام اور خوشحالی کی بنیاد رکھی۔ اکبر کی کامیابی نے نہ صرف مغل سلطنت کو مضبوط کیا بلکہ ہندوستانی تاریخ، ثقافت اور حکمرانی پر بھی دیر پا اثر چھوڑا۔ وہ ایک بصیرت والے حکمران اور متنوع برادریوں کو یکجا کرنے والے کی حیثیت سے ان کی میراث منائی جا رہی ہے۔ میراث اکبر نے مغل سلطنت کو ایک طاقتور ثقافتی طور پر امیر اور مذہبی لحاظ سے متنوع سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ان کی پالیسیوں نے مغل حکمرانی کے سنہری دور کی بنیاد رکھی، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے جانشینوں کو متاثر کیا۔ مغل بادشاہ اکبر کا انتقال 27 اکتوبر 1605 کو آگرہ کے قریب فتح پور سیکری میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 63 برس تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ پیچش یا طویل بیماری ہے۔ ان کی صحت کچھ عرصے سے گر رہی تھی اور علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے بعد اکبر کو سکندرہ آگرہ میں دفن کیا گیا جہاں ان کا عظیم الشان مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس کا بیٹا جہانگیر اس کے بعد اگلے مغل بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہوا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔